محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ حضرات نے والدہ کے ساتھ خصوصی ادب و احترام کے تعلق سے آیات قرآنیہ و احادیث مبارکہ کو سماعت فرمایا۔ آج کی اس گفتگو میں حقوق والدین کے تعلق سے دو تین موضوعات پر میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ہماری یہ باتیں جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہیں پسند آئیں گی، اور انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ کنز العمال کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے عزیز، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے قدموں سے چمٹے رہیں، اپنی والدہ کے قدموں میں لگے رہیں، قدموں سے لگے رہیں، انشاءاللہ جنت ہمیں وہیں ملے گی۔ دوسری روایت جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، وہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ جس شخص نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، وہ بوسہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں زندہ ہے، جن کی ماں باحیات ہے۔ موقع ہے ہمارے لیے کہ اپنی والدین کو اپنے لیے ہم جہنم سے آڑ بنا لیں، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے اوپر ہم جہنم کی آگ کو حرام کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنی ماں کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے لیا، وہ بوسہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فاطمہ جو نبی کی لاڈلی ہیں، کہ اپنی ماں کے پیروں سے چمٹے رہو، جنت وہیں ہے۔ اپنی ماں کے پیروں سے چمٹے رہو، جنت وہیں ہے۔ میرے عزیز، ان حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف وضاحت فرما دی ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی نے صاف لفظوں میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ اے لوگوں، اگر جنت چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ خبردار اپنی ماں سے اوپر اٹھ کے چلنے کی کوشش مت کرو۔ اگر ماں کے قدموں سے چمٹے رہو گے تو جنت تمہاری ہے، اور اگر ماں کے قدموں سے آگے اٹھنے کی کوشش کرو گے تو پھر جان لو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کیا جائے۔ بات جب والدین کے خرچ پر آتی ہے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنی بیگمات پر ہم لاکھوں خرچہ کر دیتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی بیماری ہو جائے تو ہم ان پر پیسے بے دریغ بہا دیتے ہیں،
لیکن بات جب ماں کی آتی ہے، باپ کی آتی ہے، باپ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے تو ہمارے جیبوں میں پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم ان کا علاج کروا سکیں۔ تف ہے ایسی اولاد پر جو اپنے پیسوں کو اپنے والدین سے بچا کے رکھتی ہے۔ ماں باپ اگر ضرورت مند ہوں تو وہ اولاد کے مال سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ جس طرح والدین کے مال اور جائیداد پر اولاد کا حق ہوتا ہے، اسی طرح اولاد کے مال پر والدین کا حق ہے۔ مال ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے ضرورت مند والدین کو خرچ نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بیٹے کی کمائی سے والدین کو کھانے کا جو حق حاصل ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو سن کر اپنی روٹین کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے والدین پر خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ماجدہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بیٹا اس کی کمائی سے ہے بلکہ اس کی بہترین کمائی ہے، پس ان کے مالوں سے کھا سکتے ہو۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اولاد بھی دوسری کمائی کی طرح کمائی ہے، پس اس سے والدین کھا سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم روپیہ پیسہ کماتے ہیں اسی طرح اولاد بھی باپ کی کمائی ہے، اور جب اولاد باپ کی کمائی ہے تو اپنی کمائی میں سے کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری روایت بھی حضرت ابو داؤد ہی کی ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے والد محترم سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرے پاس مال ہے اور اولاد بھی ہے، اور میرے والد محترم میرے مال کے محتاج ہیں۔ فرمایا کہ تم اور تمہارا مال سب تمہارے والد کا ہے، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی سے ہے، پس تم اپنی اولاد کی کمائی سے کھا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میرے ماں باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ اس کا باپ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، وہ کمزور تھا اور میں قوی تھا، وہ محتاج تھا اور میں مالدار تھا، میں اپنی ملک میں سے کسی چیز سے اسے منع نہ کرتا تھا، آج میں کمزور ہو گیا ہوں اور یہ مالدار ہے، یہ مجھے اپنا مال دینے میں بخل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا کہ چشمانے مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ ہے لوگوں، جس بات کو سن کر نبی رونے لگے، اگر آج ہم اس بات کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں تو لعنت ہے ہماری زندگی پر، لعنت ہے ہماری دولت پر، لعنت ہے ہماری کمائی پر۔ حضور سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، کوئی پتھر یا ڈھیلا بھی اسے سنے گا تو رونے لگے گا۔ یعنی میرے نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی پتھر اس بات کو سنے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگے، اگر کوئی مٹی کا ڈھیلا اس بات کو سنے تو بھی آنسو بہانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اے میرے عزیز، اگر آج آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، اور آپ اپنے اس مال کو، اپنی اس دولت کو اپنے والدین سے بچا کے رکھ رہے ہو، ان کے اوپر خرچہ نہیں کر رہے، تو جان لو وہ مال نہیں بلکہ وبال جان بن جائے گا آپ کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھوپھی جان سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ایک یتیم میرے زیر پرورش ہے، کیا میں اس کے مال سے کھا سکتی ہوں؟ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے لیے سب سے پاک اپنی کمائی کھانا ہے اور بیٹا بھی اس کی کمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے
کہ ایک شخص نے اپنے والد کے بارے میں شکایت کی کہ اس نے میرے مال سے کچھ کھا لیا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کا کمایا ہوا ہے؟ میرے عزیز، میرے نبی کے یہ فرمان عالی شان اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اولاد اپنے باپ کی کمائی ہے، لہذا جس طرح اولاد کا حق باپ کے مال میں ہے، اسی طرح باپ کا حق بیٹے کے مال میں ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان کو مغفرت حاصل ہو اور اللہ ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ مغفرت طلب کرنے کا نام استغفار ہے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے لیے مغفرت طلب کی جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے زندہ مومن بھائیوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگی جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، خواہ وہ اپنے اعزاء اور اقارب ہوں یا دوسرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور مومنین کو بخش دینا جس دن حساب کیا جائے۔ اپنے علاوہ دوسرے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش اور معافی طلب کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے استغفار کے عوض ایک نیکی لکھ دے گا۔ جب والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں تو ان کے لیے اللہ کے حضور دعائے مغفرت کی جائے، جس سے ان کے سامان بخشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اس فرمان رسول کو سننے کے بعد وہ اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت ضرور کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مردے کی حالت ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ وہ دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، خواہ وہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا بھائی اور دوست کی طرف سے، اور جب یہ دعا اس مردے کو پہنچتی ہے تو وہ اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور بے شک رب کریم دنیا والوں کی دعائیں مردوں کو پہاڑوں کی طرح کر کے پہنچاتا ہے، اور زندوں کا اپنے مردوں کی طرف تحفہ ان کے لیے مغفرت کی طلب ہوتی ہے۔ بحقی شریف کی یہ روایت ہے۔ میرے عزیز، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کہ مردوں کے لیے دعا استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار سے انہیں عالم قبر میں راحت ملتی ہے۔ اگر کسی مردے کو عذاب ہو رہا ہے تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں مرحوم ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے والدین اس دنیا سے فوت ہو گئے ہوں تو ان کی اولاد اگر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے تو انہیں قبر میں فائدہ پہنچتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بحقی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کے والدین فوت ہو جاتے ہیں یا ان میں سے ایک اور وہ ان کا نافرمان تھا، لیکن ہمیشہ ان دونوں کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے تو آخرکار اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے نیک اولاد ماں باپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ اسی طرح دوستوں یا دیگر رشتہ داروں کی دعائے مغفرت سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، اور یقیناً یہ مردوں کے لیے ایک نہایت قیمتی تحفے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ میرے عزیز، حدیث کریمہ
اس بات کی شاہد ہیں کہ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو نیک اور صالح اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرے، کیونکہ ان کی دعائیں ان کے والدین کو قبروں میں سہارا دیتی ہیں، قبروں میں سکون دیتی ہیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کو پہاڑوں کی شکل میں کر کے والدین کے پاس کرتا ہے۔ میرے عزیز، لہٰذا کوشش کرو آپ کے والدین آپ کی دعائیں آپ کے والدین کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔